السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 مہینے پہلے جو ہے وہ بیٹے کا ایڈمیشن کروانے جانا ہوا، اور وہاں پر جو بھی صورتحال دیکھی، جو میں نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا بہت وہاں پر تمام چیزوں کا، اور جو بھی ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ ہی سوچ کر بتائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے آخر کے سوالات کے جواب ضرور دیجیے گا، میری رہنمائی کریں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہمارے سسٹم ہماری نسلوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بے حس ہو رہے ہیں، ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہر روز ایک نیا واقعہ ہے، ایک نیا حادثہ ہے۔ ہماری نسل کا کیا بنے گا؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں انسانیت اور انسانی ہمدردی، مروت، لحاظ برقرار رہے، تو میری اس ویڈیو کو دل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کا ضرور سوچیے گا۔ ویسے تو مجھے اندازہ ہے کہ میری آواز اس نکار خانے میں طوطی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ شاید کسی کے پاس پیغام پہنچ جائے، شاید ہم لوگ سمجھ جائیں، شاید میری بات انفرادیت سے آگے بڑھ کر اجتماعیت تک پہنچ جائے۔ ویسے تو یہ کام اداروں کے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم اپنے بچوں پہ تھوڑی سی توجہ دے لیں تو شاید کچھ بہتری ہو۔ چلیں میں آپ کو ایڈمیشن کا احوال سناتی ہوں کہ ہوا کیا۔ سارے فلاسفرز اور پیرنٹنگ اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ عمر بچوں کے رنگوں اور تتلیوں سے کھیلنے کی ہوتی ہے، جس عمر میں ہم بچوں پہ اتنا زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں۔ میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ اٹینڈ کرتی ہوں تو وہاں پر عوام کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا ہے اس پر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم عوام کتنے بے حس ہو گئے ہیں اور اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بس سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عزت نفس کہاں ہے۔ لیکن یہی لگتا ہے بار بار کہ بہت سی مجبوریاں ہم سے یہ سب کرواتی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ ان سب واقعات کے خلاف یا ان سب چیزوں کے خلاف ذرا سا بھی رد عمل دیتے ہیں یا آپ ذرا سی بھی آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کی آواز بڑی بے دردی سے دبا دی جاتی ہے، اور پھر جس کی آواز اتنی بے دردی سے دبائی جاتی ہے دوسرے اس کا یہ حال دیکھ کر اپنی آنکھیں، ناک، کان سب کچھ بند کر لیتے ہیں۔ ہم عوام کی جتنی مرضی تذلیل کر لیں، دھکے دے لیں، ڈنڈے مار لیں، ہم گالیاں کھا کر بھی جیے جا رہے ہیں۔ تو ہوا کچھ یہی کہ جب میں بچے کا ایڈمیشن کروانے پہنچی تو دیکھا عوام کا جمع غفیر ہے۔ کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، گھٹن بھی ہو رہی تھی کہ اتنے سارے لوگ، لیکن پھر بھی خیر گھس گئے ہم۔ یہ کراچی کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف اسکول ہے، اور نسبتاً اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی ہوا جو ہر بڑے ایونٹ میں ہوتا ہے، مس مینجمنٹ، کمیونیکیشن کا فقدان اور عوام کا جمع غفیر۔ جبکہ سب مینجمنٹ کو پتہ تھا، اسکول مینجمنٹ کو پتہ تھا کہ پورا پروسیس یہ تقریباً کوئی 1.5 مہینے سے چل رہا تھا۔ خیر، تو میرا کہنا یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں سب کو پتہ ہے کہ فاصلے اور ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کو معمولات زندگی میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، عوام پھر بھی یہاں پر زندگی گزارنے میں مجبور ہیں۔ خیر، انتظامیہ نے اس بات کو نہ مانتے ہوئے دور دراز سے آئے ہوئے والدین سے کہا کہ آپ باہر کھڑے ہو جائیں۔ ٹیسٹ کی ٹائمنگ تھی 9 سے 11۔ اب جو والدین اتنی دور سے آئے تھے وہ کہاں جاتے؟ اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا اسکول، اور انہوں نے والدین کو بٹھانے کی کوئی بھی جگہ فراہم نہیں کی تھی۔ کچھ والدین جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت دور دور سے والدین اس اسکول میں آتے ہیں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے، اور وہ اپنے مقررہ ٹائم سے، جیسے کہ مقررہ ٹائم تھا کہ آپ نے 8:30 پہ اندر جانا ہے، 8:30 بجے، وہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے، کوئی 15 منٹ لیٹ تھا، کوئی 10 منٹ لیٹ تھا، لیکن ان کو اندر جانے نہیں دیا۔ اور ان کے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ بس مجھے تو ایک ہال سا آ رہا تھا اس چیز کو دیکھ کے، اور ڈر لگ رہا تھا کہ یہ بچے اس چیز سے کیا سیکھیں گے۔ اور انتظامیہ نے ان کو یہ کہہ کر کہ رول از رول، تو بہت ہی کچھ عجیب لگ رہا تھا کہ کیا یہ بچے یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے۔
مجھے تو اتنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کا ٹیسٹ لینے کا سسٹم ہی نہیں سمجھ آتا کہ کیوں ہم ان کو اتنا پریشر میں ڈالتے ہیں کہ دنیا میں ہوش سنبھالتے ہی ان کو آزمائشی کسوٹیوں پر پرکھنے لگ جاتے ہیں. وقت قدرت اور قدرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے ہی نہیں دیتے ہم اپنے بچوں کو. ہم اپنی نسلوں کو برباد کر کے پھر اس نسل سے ہمدردی انسانیت کی توقع لگاتے ہیں. ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی نسل برباد کریں. میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آج کل ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی لمبی بات کوئی سنے. خیر بہرحال اس ادارے میں مجھے اتنی سی بھی انسانی ہمدردی نظر نہیں آئی کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں اس بات کی گنجائش رکھی جاتی کہ چلیں اگر کوئی 15-20 منٹ لیٹ ہے تو آپ اس کو موقع دے دیں, اس کو چانس دے دیں. تمام والدین کو بڑی بے رحمی سے باہر نکال دیا گیا کہ اگر آپ کو انتظار کرنا ہے, اگر آپ کو اپنے بچے کو واپس بھی لینے آنا ہے تو آپ 1 گھنٹے کے بعد اندر بیٹھیے گا, ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں خواتین کیسے باہر بیٹھیں گی, اس بات کو کسی نے بھی نہیں سوچا. ہم عوام تو اس سب کے عادی ہو چکے ہیں. کسی ایک آدھے بندے نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے کچھ بولا تو ان کو دھمکی دے دی گئی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بچے کا ٹیسٹ نہیں دلوایا جائے گا اور آپ کو ٹیسٹ میں فیل کر دیا جائے گا. آپ ہماری سوچ کا لیول دیکھیں کہ ہمارے ادارے ہم عوام کو کس طرح فرعونوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں اور فرعون بنے بیٹھے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. ان کو تو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, سہولیات دینی چاہیے, کو جا کے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تمام بڑے ادارے ایسے ہی ہیں, سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے ان کے پاس, اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ والدین کی مشکلات کو نہیں سمجھ سکتے. مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ کل کو ہم اپنی آنے والی نسلوں سے کس طرح شکایت کر سکیں گے کہ وہ اتنی مٹیریلسٹک اور بے حس کیوں ہو گئی ہیں. صبح شام ہمارے بچے ایسے واقعات دیکھتے ہیں اور ان کا شکار وہ خود ہوتے ہیں, اور آگے بھی وہی سب کچھ کریں گے. ظاہر ہے یہ ابھی سے ان کے اندر یہ بے حسی بیٹھ جائے گی نا. اور میرا سوال بس یہی ہے کہ کیا انسانی فطرت کے تقاضوں اور شہر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بچوں کو ایک چانس نہیں ملنا چاہیے تھا؟ کیا یہ سوچ کر کہ ہم انسان ہیں اور اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت ساری فطری پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں, فطری ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں, ان سب کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان معصوم بچوں نے اس سارے واقعے سے کیا سیکھا اور ان کے دامن پر دوڑ میں حصہ لینے سے پہلے ہی ہار اور ریجیکشن کا داغ لگا دیا گیا جو رہتی عمر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. سوچئے گا ضرور.